آج پاکستان ایک بار پھر ورلڈ ڈیموکریسی کے میدان میں خاموشی سے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہونے والی کوششیں تو تاریخ جیسے خود کو دہرانے لگتی ہے، جیسے وقت کی دھول سے ایک پرانا چیپٹر پھر سے روشن ہو رہا ہے، ایک ایسا باب جہاں پاکستان نے نہ صرف دو بڑی طاقتوں کے درمیان پل بنایا بلکہ خاموشی کے ساتھ دنیا کا رخ بھی موڑ دیا، اور شاید اسی لیے آج کے حالات ہمیں سیدھا لے جاتے ہیں سن 1969 اور 1971 کے اس دور کی طرف جب دنیا سرد جنگ کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور ہر فیصلہ ورلڈ پاورز کے بیلنس کو بدل سکتا تھا۔ سن 1969 سے 1971 کے درمیان دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی تھی۔ سرد جنگ یعنی کولڈ وار اپنے عروج پر تھی، ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس تھا اور دوسری طرف چائنا۔ دونوں کے درمیان نہ صرف ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو چکے تھے بلکہ ایک گہری مسٹرسٹ کی دیوار کھڑی تھی، لیکن تاریخ کے ایک ان خاموش لمحوں میں ایک ایسا کیریکٹر ابھرا جس نے بغیر شور کیے دنیا کی سمت بدل دی، اور وہ کیریکٹر تھا پاکستان، ایک ایسا ملک جو بظاہر اندرونی مسائل میں گھرا ہوا تھا مگر ورلڈ پالیٹکس نے اسٹیج پر ایک خفیہ پل کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کہانی کا سینٹرل کیریکٹر یحییٰ خان تھا، جس نے اپنی حکومت کے نازک دور میں ایک ایسا ڈپلومیٹک کھیل کھیلا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن تھے جو چائنا کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتے تھے تاکہ سوویت یونین کے خلاف طاقت کا بیلنس قائم کیا جا سکے، اور ان کے ساتھ تھے ان کے ذہین مگر خاموش مزاج ایڈوائزر ہنری کسنگر، جنہوں نے اس پورے خفیہ یا سیکرٹ مشن کو عملی یا پریکٹیکل شکل دی۔ چائنا کی طرف سے یہ کیریکٹر چوین لائی نے ادا کیا، اور یوں تین کیپٹلز کے درمیان ایک سیکرٹ ڈپلومیٹک روٹ بنا جس کا سینٹر تھا اسلام آباد۔ پاکستان اس وقت اکیلا ملک تھا جس پر واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کو بھروسہ تھا۔ یہی وہ بھروسہ تھا جس نے پاکستان کو تاریخ کے اس نازک موڑ پر ایک ناقابل نظر مگر انتہائی طاقتور رول دے دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب نکسن نے یحییٰ خان کو ایک سیکرٹ میسج بھیجا۔ یحییٰ خان نے یہ میسج ذاتی طور پر بیجنگ پہنچایا اور وہاں چوین لائی کے ساتھ ملاقات میں امریکہ کی خواہشات کو پیش کیا۔ یہ وہ مومنٹ تھا جب ایک نیا ڈپلومیٹک دروازہ کھلا، مگر یہ دروازہ عام دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ جولائی 1971 میں وہ ہسٹوریکل انسیڈنٹ پیش آیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہنری کسنگر پاکستان کے دورے پر آئے، اعلان کیا گیا کہ وہ بیمار ہیں، مگر حقیقت میں انہیں خاموشی سے ایک پاکستانی پلین کے ذریعہ بیجنگ لے جایا گیا۔ وہاں ہونے والی ملاقات نے وہ بنیاد رکھی جس پر بعد میں نکسن کا تاریخی دورہ چائنا کا مکمل ہوا۔ سن 1972 میں جب نکسن چائنا پہنچے تو دنیا نے دیکھا کہ 2 دہائیوں کی دشمنی ایک ملاقات میں پگھل سکتی ہے۔ اس بریک تھرو نے نہ صرف امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو بدل دیا بلکہ کولڈ وار کے پورے بیلنس کو بھی نئی شکل دی۔ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف ایک نیا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملا، چائنا انٹرنیشنل آئسولیشن سے باہر نکل آیا اور پاکستان کو ایک ایسے میڈیٹر کے طور پر دیکھا جانے لگا جس نے ورلڈ پالیٹکس کے سب سے بڑے برفانی پہاڑ کو پگھلانے میں ایک بڑا رول ادا کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو وہاں شروع ہوتی ہے جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے اور انسان بولنے لگتا ہے۔ لاہور کی ایک تنگ گلی میں ایک دکاندار شام کے وقت اپنے ریڈیو کے پاس بیٹھا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آواز اس کے کمرے میں گونج رہی ہے۔ وہ سنتا ہے کہ اس کا ملک دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو قریب لا رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے فخر جاگتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ حساب کی کاپی کھولتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل آٹا کتنے کا ہوگا۔ کراچی کی بندرگاہ پر ایک مزدور ہے، وہ جہاز سے بوری اتارتے ہوئے صرف اتنا جانتا ہے کہ دنیا میں کچھ بڑا ہو رہا ہے، مگر اس کے لیے اصل خبر یہ ہے کہ آج مزدوری ملے گی یا نہیں۔
पेशावर का एक स्टूडेंट अखबार में ये सब पढ़ता है, उसके लिए ये सब एक दिलचस्प कहानी है, मगर उसके जहन में एक और सवाल है, मेरे मुल्क का कल क्या होगा। यही वो कंट्राडिक्शन है जो इस कहानी को जिंदा रखता है। एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर तारीख लिख रहा था, दूसरी तरफ उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ रही थी, जो बाद में बांग्लादेश लिबरेशन वार में तब्दील हुई। इकोनॉमिक प्रेशर था, महंगाई बढ़ रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने उरूज पर थी, जैसे एक चिराग बाहर जल रहा हो मगर घर के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा हो। वक्त गुजरा, ये वाक़या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का एक रोशन चैप्टर बन गया, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी जिंदा रहा, क्या पाकिस्तान ने इस कामयाबी का पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया को रास्ता दिखाया मगर ख़ुद उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका, जैसे किसी ने दूसरों के लिए पुल बनाया हो मगर ख़ुद दरिया के उसी किनारे खड़ा रह गया हो। और आज जब पाकिस्तान एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान फासले कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहानी सिर्फ पास्ट नहीं रहती, ये एक वार्निंग बन जाती है, एक सवाल बन जाती है कि क्या इस बार पाकिस्तान सिर्फ पुल बनेगा या उस पुल से गुजरकर अपनी मंजिल भी हासिल करेगा। क्योंकि तारीख़ सिर्फ दोहराई नहीं जाती, कभी कभी वो मौका देती है कि उसे बदला जाए। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कोई वाक़या याद है, और इंतज़ार करें किसी दूसरी वीडियो का। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।